السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لله افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في ارض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کی توبہ سے، یعنی ایمان والا بندہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص کسی ایسے علاقے میں، ایسی سرزمین میں قیام کیے ہوئے ہو جو بالکل چٹیل ہو، بیابان ہو اور بڑی خطرناک ہو، مہلک جگہ ہو جہاں انسان کی جان کا خطرہ ہو، بالکل بیابان جنگل میں اکیلا وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہو، ساتھ میں اس کی سواری بھی ہو، اس کے پاس اپنا گھوڑا ہو یا اونٹنی ہو اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتر کر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی تو سواری چلی گئی، وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اس سواری کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، آس پاس سب میں چکر مارتا ہے، لیکن اس کی سواری اس کو نہیں ملتی ہے۔ جب وہ گرمی اور پیاس سے چور چور ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ وہ واپس آئے، یعنی وہ نا امید جب ہو جاتا ہے اور سواری نہیں ملتی ہے تو وہ مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ چلو جہاں پہلے آرام کر رہے تھے وہیں چلتے ہیں، اب تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، اب تو کوئی چارہ نہیں زندگی کا، کیونکہ کھانے کا کوئی سامان پاس نہیں ہے، پینے کا کوئی سامان پاس میں نہیں ہے، کھانا پانی دانا پانی سب کا سب اسی سواری پر رکھا ہوا تھا اور وہی سواری غائب ہو گئی ہے۔ تو وہ اسی جگہ آتا ہے جہاں پہلے گیا تھا اور ہاتھ کے اوپر ٹیک لگا کر وہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، بلکہ سو کے جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے اس انتظار میں کہ کب اس کو موت آ جائے۔ موت کے انتظار میں وہ وہیں پر لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے وہ بیدار ہوتا ہے اچانک سے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی موجود ہے اور کھانے پینے کا اسباب بھی اس پر رکھا ہوا ہے۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری کے ملنے پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایمان والا بندہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپسی کرنا، رجوع کرنا۔ تو گویا کہ جیسے اس شخص کو اپنی سواری کی واپسی پر خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے مومن کی واپسی پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی کی بات ہے، اس کی کریمی کی بات ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے دور چلا جاتا ہے گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظروں سے یعنی گرا نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو اگنور کر رہا ہو، اوائڈ کر رہا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ وہ بندہ کب واپسی کرتا ہے، کب وہ پلٹ کر آتا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں پر بھی اپنی نظریں جمائے رہتا ہے کہ کب وہ گناہگار بندہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کب توبہ کرتا ہے، کب اللہ کے سامنے دو آنسو گراتا ہے، کب اللہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتا ہے۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو، جب وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ بہت بری زندگی گزاری ہے، معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تانے نہیں سناتا ہے کہ اب آ رہا ہے 10 سال کے بعد کہ 20 سال کے بعد، تو اب تک تو کوئی ہماری یاد نہیں آئی،
اب تک تو تو نے زندگی گناہوں میں گزاری, گندے پن میں گزاری, اب تو پلٹ کر ہمارے پاس آ رہا ہے, اب تجھ کو ہماری یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اس کو تانا نہیں دیتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے, یہ خوشی اور مسرت کا اس میں پروانہ ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے اس میں دلوں کی تسلی کا سامان ہے, یہ ہمارے لیے ڈھارس ہے یہ حدیث. بس اوقات جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں اور بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی توبہ بھی کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب کیا توبہ کریں, اب تو اتنے گناہ کر لیے, ہم نے تو ایسی زندگی گزاری ہے. اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آنے لگتی ہے, انسان اندر سے مایوس ہو جاتا ہے, اور کچھ شیطان اس کو مایوس کرتا ہے کہ اب چلو تم توبہ کرنے کے لیے, تم نے تو پورے 20 سال, تم نے تو پوری جوانی ایسی گزار دی, تم نے تو 40 سال کی عمر ایسی گزار دی, تم نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں اور ایسے سے غلط کام کیے ہیں, اب تم اللہ کے سامنے جا رہے ہو, کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آج اللہ کے سامنے ہم حاضر نہیں ہوئے, یعنی آج ہم نے اللہ کے روبرو معافی نہیں مانگی, تو کل اللہ کے سامنے قیامت میں تو پہنچنا ہی ہے, تو وہاں پھر ہم کیسے سامنا کر پائیں گے؟ اس لیے جیسے ہی یہ خیالات آئیں شیطان کی طرف سے, ان کو فوراً جھٹک دینا چاہیے اور ان کو جھٹک کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے. اللہ ہمارے انتظار میں ہے, گناہ گار بندوں کے انتظار میں ہے کہ کب وہ گناہ گار بندے توبہ کرتے ہیں. اور بہت سی حدیثوں میں باقاعدہ سمجھانے کے لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں, بہت سی راتیں ایسی آتی ہیں, بہت سی گھڑیاں ایسی آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں, یعنی دنیا سے بہت قریب ہو جاتے ہیں, تاکہ کوئی ہے جو معافی مانگے تو اس کو معافی دی جائے, کوئی ہے جو بخشش چاہے تو اس کو بخشش دی جائے, کوئی ہے جو اپنی ضروریات کا سوال کرے تو اس کی ضروریات پوری کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گھڑیاں اسی وجہ سے رکھی ہیں, بہت سے اوقات, بہت سی راتیں اسی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں تاکہ بندے کو جس رات میں بھی بس احساس ہو جائے, بندہ اسی رات میں پلٹ آئے اللہ کی طرف. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ کسی کا کھو جائے تو ماں باپ کبھی اس بچے کے کھونے کے بعد پرسکون نہیں رہتے ہیں, بلکہ ہمیشہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمارا بچہ واپس آئے گا. اور جب وہ بچہ واپس آتا ہے, اگرچہ وہ بچہ نافرمانی کر کے کیوں نہ گیا ماں باپ کی, جب وہ گیا تھا تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے گیا تھا, ان کے حکم کو ٹال کر گیا تھا, لیکن جب بھی وہ واپس آئے گا تو ماں باپ اس کی راہ ضرور دیکھتے رہتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہے, وہ بھی اپنے گناہ گار بندوں کی راہ دیکھتا رہتا ہے. ابھی کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ ہماری راہ دیکھ رہا ہے اور ہم اسی راستے پر واپس چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس راستے کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہے. بلکہ مثال اگر مناسب, یعنی مثال مناسب تو نہیں ہے, لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہمارے استقبال کے لیے, اگر ہم اس کو تمثیل کے انداز میں سمجھنا چاہیں. اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں, جب میرا بندہ کوئی میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کے دوڑ کر آتا ہوں. گویا کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی باہوں میں, یعنی اپنی رحمت کی باہوں میں لینے کے لیے ہمیں تیار ہے, وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ کب ہم پلٹ کر آتے ہیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, 2-4 دن باقی ہیں. یہ مہینہ تو اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا, اس کی بخششوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں تو اور زیادہ موقع ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا, اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا, اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا. تو کیوں نہ اس موقع کو اس مرتبہ بھنایا جائے اور اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی جائے, اپنی پرانی زندگی کو ایک نئی زندگی کی صورت میں شروع کیا جائے, پرانی زندگی کو بالکل اس طرح صاف کروا لیا جائے, دھلوا لیا جائے بخشش کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے, جسے گندے کپڑے کو دھلوا لیا جاتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ دھلائی کا بھی مہینہ ہے, صفائی کا بھی مہینہ ہے, گناہوں کی صفائی کا, ہمارے اندرون کی صفائی کا, ہمارے باطن کی صفائی کا, ہماری روح کی صفائی کا. تو اس مرتبہ اس مہینے کو ہم اس طرح گزاریں کہ اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر چکے ہوں, اور جب رمضان گزرے تو پھر ایک نئی زندگی ہماری شروع ہو چکی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.